6-7 دنوں کے بعد 7 دنوں کی ساری نمازیں، ساری عبادات، سارے ذکر، سارے جذبے، سارے سچائیاں، ساری امانتیں، ساری خدمتیں، ساری اطاعتیں، ساری عبادتیں، سارا ذوق و شوق، سارا والہانہ پن، سارا اخلاص، ساری حسن نیت، سب کچھ جو انسان 7 دنوں میں کما سکتا ہے، 7 دنوں میں کما سکتا ہے بغیر محنت کے یا اللہ کے کرم سے ملی ہوئی محنت کے نتیجے میں. محنت بھی اللہ دیتا ہے، محنت بھی. اور اگر ہمیں 26 روزے ملے ہیں، 25 راتیں ملی ہیں، ہمیں 26 راتیں مل گئی ہیں، ہمیں 26 راتیں مل گئی ہیں اور 26 روزے بھی مل گیا ہمیں. تو دوستان عزیز 26 دنوں میں مسلسل خدا کی عطاؤں اور نعمتوں کو اگر ہم نے ناشکری کی بھینٹ چڑھایا ہے تو خطرہ ہے. بہت شدید توبہ کا موقع ہے، بہت بے پناہ توبہ کا موقع ہے. تو ایک تو جمعۃ الوداع کو توبہ کا دن ہونا چاہیے. ہم جیسے ایام مناتے ہیں نا، بے شک، تو اپنے لیے اگر جمعۃ الوداع کو آپ ہر سال کے جمعۃ الوداع کو آپ قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو اسے توبہ کا دن، اسے دوستان عزیز، میں سال ہر سال سے اس پر 2-3 سالوں سے گفتگو کر رہا ہوں تیاری پر. میں نے اس سال بھی گفتگو کی تھوڑی سی، ہر سال تھوڑی سی کچھ نئی بات ہو جاتی ہے کہ جمعۃ الوداع ہم اس رمضان سے جوڑے بیٹھے ہیں. جمعۃ الوداع اگلے رمضان سے جڑا ہوا ہے. اگلے، اس کے علاوہ بھی جمعے کے دن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر جمعے کی نماز تم ادا کرو تو تمہارے لیے یہ جمعہ اور اگلا آنے والا جمعہ، اس دونوں کے درمیان، یہ جمعہ اور وہ جمعہ دونوں تم نے ادا کیے تو جتنے گناہ کیے ہیں ان کا کفارہ بن جائیں گے یہ دونوں جمعے مل کر. دونوں جمعے مل کر، پچھلا جمعہ اور اگلا جمعہ، ایک جمعہ اگلے آنے والے جمعے تک. اچھا مجھے بتائیے، رمضان کا ایک جمعہ اگلے آنے والے جمعہ تک، اگلے رمضان کے جمعے تک تو ہوا، تو جمعۃ الوداع کب آئے گا؟ اگلے سال آئے گا، اگلے سال آئے گا. تو جمعۃ الوداع سے جمعۃ الوداع تک، جمعۃ الوداع سے جمعۃ الوداع تک وہ سارے گناہ اور خطائیں اور لغزشیں اور بیماریاں اور خرابیاں اور غفلتیں اور کوتاہیاں اور بھول چوک اور سامو تسامو اور محرومیاں وہ ساری جو ہم نے اپنے ہاں سمیٹی جمع کی تھی، ان سب کی تلافی کا موقع یہی ہے. یہ جمعہ ہے. کیا ہے؟ یہ جمعہ ہے. اگر آج ہم نے توبہ اور استغفار کر لی اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ لی، اس لیے 2 لمحے ہمیں قبولیت کے نصیب ہوئے ہیں. 2 لمحے، اگر پہلا لمحہ ضائع ہو گیا تو دوسرا لمحہ پھر نصیب ہے. اور غروب آفتاب کے لمحے کے بعد کوئی لمحہ نصیب نہیں ہوگا، وہ پھر لیلۃ القدر اگر نصیب ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے تو دوستان عزیز، جو پورے پچھلے سال سے لے کر اس سال تک 3 جمعے بڑی گہری بات تھی. پچھلے سال کے جمعۃ الوداع سے لے کر اس سال کے جمعۃ الوداع تک توبہ کے ذریعے اور دعا کے ذریعے وہ سب کچھ جو چھن گیا، اس کا ثمر، اس کا حاصل، اس کا انعام اللہ کی بارگاہ سے مانگ سکتے ہو، لے سکتے ہو، پا سکتے ہو. اور جو اس پورے سال میں حاصل ہوا، جو اس رمضان میں حاصل ہوا، اسے اگلے پورے سال آنے والے جمعۃ الوداع تک خدا کی بارگاہ میں امانت رکھوا سکتے ہو، قرض رکھوا سکتے ہو. کیسی امانت؟ یا اللہ یہ میرے وجود میں باقی رہے، یہ میرے وجود میں باقی رہے، یہ میری زندگی میں باقی رہے، یہ میری کمائی قائم رہے، اسے چور نہ لے جائے، نفس کا چور نہ لے جائے، اسے جھوٹ کا چور نہ لے جائے، اسے شیطان نہ مجھ سے چھین کر لے جائے، اسے ماحول نہ مجھ سے چھین لے، اسے جنات اور انسانوں کے وسوسے مجھ سے نہ چھین لیں، اسے میری غفلتیں نہ چھین لیں، اسے میری بیماریاں نہ چھین لیں، میری ناشکریاں نہ چھین لیں، تیری سزا نہ چھین لے، تیری سزا نہ چھین لے. دوستان عزیز، تو جو آپ نے کمائی کی ہے اور جو کمائی آج کے دن کریں گے، اس کمائی کو اگلے پورے سال تک کے لیے محفوظ رکھنے، مینٹین رکھنے، برقرار رکھنے کے لیے بھی دعا کا یہی دن ہے. دعا کا یہی دن ہے. یہ ہے جمعۃ الوداع. پورے رمضان میں جیسے روزے رکھنے تھے، بولیے جیسے روزے، جیسے خدا چاہتا ہے، جیسے خدا چاہتا ہے، جیسے روزوں میں اعمال کرنے تھے،
تجارت اور جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، بے ایمانی سے بچنا، منافقت سے بچنا، خباثت سے بچنا، بدنیتی سے بچنا، سب کچھ جیسے روزے رکھنے تھے، جیسی راتیں گزارنی تھی، جیسا وقت گزارنا تھا، جیسا خدا کو یاد کرنا تھا، اگر وہ سارا کچھ نہیں کیا آپ نے، اگر وہ سارا کچھ نہیں کیا آپ نے، تو بہت بڑا جرم کیا ہوا ہے، اور اس بڑے جرم کو کی تلافی کرنے کے لیے یہ رب ذوالجلال نے آخری دن دیا ہے۔ ایسا دن پھر نہیں آئے گا، اس سے بڑی رات تو رمضان میں آ سکتی ہے اگر پہلے نہیں گزری لیلۃ القدر، جمعۃ الوداع سے بڑا دن رمضان میں کوئی نہیں آتا۔ آج تو یہ 26 کو ملا ہے نا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں 23 کو ملتا یا 24 کو ملتا، اگر 23 کو ملتا اور 29 کے روزے ہوتے تو تب بھی ہمیں نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے جمعہ کے دن کے بارے میں، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔